اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ بغیر اللہ کی مدد کے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ بندہ بہت کمزور ہے، بندہ کیا کائنات ہی کمزور ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، تو محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سیدھی سی بات فرما دی کہ تم میدان جہاد میں ہو، مشکلات میں ہو، جہاں بھی ہو، تم فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز پڑھو اور صبر کرو، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد آ جائے گی۔ جس وقت انسان اللہ پہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اعتماد رکھے، یقین رکھے، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ تم اللہ سے مدد حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ جہاد کے ساتھ، صبر بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ ایک آدمی نے روزہ رکھنا ہے تو اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں اچھا کام نہیں کر سکتا مگر تیری مدد کے ساتھ، تیرے تعاون کے ساتھ، تیری طرف سے اذن ہوگا تو اچھا کام ہوگا، ورنہ اچھا کام ویسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس آیت میں جو استعانت ہے، اس سے مراد طاعت ہے، اللہ کی طاعت کے لیے اللہ سے مدد مانگے، برائی منکر فحش ترک کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ ہمیں منکرات چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، برائی چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ برائی کو آدمی گلے نہ لگائے بلکہ دعا مانگے اللہ سے، یا اللہ اس برائی کو چھوڑنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ روزہ رکھنے کے لیے اللہ سے انسان مدد مانگے تو فرمایا اے ایمان والو جو ایمان لائے، تم صبر کرو، جب تم صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا تم صبر کرو اور اللہ کے نام پہ تم صبر کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کی حالت پر غم نہ کھائیں، آپ صبر کریں۔ فرمایا کہ تم صبر کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ تمام مشکلات، جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، تم اللہ کی راہ میں نکلو، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، تم بھاری ہو یا ہلکے ہو، ہر حالت میں تم اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ فرمایا کہ تم پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ جنگ بدر ہوئی تو جناب حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا، نماز پڑھی، اللہ سے استعانت مانگی۔ فرمایا کہ یا اللہ پاک، جو میرے پاس عسکری قوت تھی میں لے آیا، تیری راہ میں میرے ساتھ سب لوگ آ گئے، یا اللہ پاک اس سے زیادہ میرے پاس افراد رجال کار نہیں تھے، جو تھا میں لے آیا۔ یا اللہ پاک اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی، شہید ہو گئی، ماری گئی تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، تیرا نام مٹ جائے گا دنیا میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول بس کریں، بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لیا۔ دیکھیں نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، نبی اللہ سے مدد مانگتا ہے، نبی یہ نہیں کہتا میں جو چاہوں کروں، نہیں، نبی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے فرمایا آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے برگزیدہ ہیں، لیکن استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو گے، صبر کرو گے، میری اطاعت کرو گے
تو میری طرف سے تمہاری مدد آ جائے گی۔ نماز سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی طرف سے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، اذان دو، اذان دے کر مجھے سکون پہنچاؤ۔ جس وقت حضرت بلال اذان دیتے تو اللہ کے رسول بہت طمانینت محسوس کرتے۔ تو معزز سامعین، ہمارے جتنے مسلمان تھے، جتنے بزرگ تھے، جتنے صحابہ تھے، تابعین تھے، تابعین تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ تو فرمایا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ جب یہ تمام کام کرو گے پھر تم جا کر مسلمان بنو گے۔ تو اللہ کی مدد سے اللہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی میدان جہاد میں، نماز کی برکات کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، فرمایا کہ جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے، اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اللہ مجیب ہے، مجیب الدعا ہے، سمیع ہے، قریب ہے، اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب میدان جہاد میں انسان صبر کرے گا تو اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کے لیے اتر آئے گی۔ اللہ جبرائیل کو بھیجیں گے، میکائیل کو بھیجیں گے، اسرافیل کو بھیجیں گے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زلزلے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ ہوائیں کیا ہیں؟ اللہ کے لشکر ہیں۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کا لشکر ہے۔ اگر اللہ چاہے آسمان سے بارش برسا کر کسی قوم کو ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے، چاہے اللہ آسمان کو حکم دے دے آسمان سے پتھر نازل ہوں، پتھروں سے انسانوں کو سنگسار نافرمانوں کو کر دے، اگر اللہ چاہے بنچال جاری کر کے زمین پر بنچال برپا کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ہماری فوجیں یہ فوجیں ہیں، اللہ کی بڑی فوجیں ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کے پاس مدد کرنے کے طریقے ہیں، ہم سوچ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہ مانگیں۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ مدد جو انسان ہی کر سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہے ما فوق الطاقت، ما فوق الانسان، انسان سے ورا ہے، انسان سے بہت اونچی ہے۔ یعنی آپ بارش کون برسائے گا؟ اللہ برسا سکتا ہے۔ اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے۔ روٹی، کھانا، پانی، تعاون انسان کر سکتے ہیں۔ اگر انسان سے تعاون لے، مدد لے تو عین یہ سنت ہے، عین اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور ما فوق الطاقت، جو انسان میں طاقت نہیں ہے وہ انسان سے مدد آدمی نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، انسان صبر کرے، اللہ کے حکم کے مطابق نکلے، کفر کو نیست و نابود کرے، کفر کو للکارے جیسے کفر اسلام کو للکارتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔